محترم ناظرین، میری گفتگو سے پہلے یہ چند جملے جوید احمد غامدی صاحب کے سنیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو حکومت کی جانب سے حراست میں لیا گیا ہے اور یہ ان کی حراست 295 کے تحت انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ میں تو کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کی بات کہے گا۔ محترم ناظرین، یہ جناب جوید احمد غامدی صاحب محمد علی مرزا جرمی کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں اور بنیاد یہ بنا رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے، میں مسلمان کو گستاخ نہیں سمجھتا۔ سب سے پہلے تو میں غامدی صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ کا دعویٰ ہے قرآن و سنت کو پڑھنے کا، تو آپ پہلے یہ طے کریں کہ مسلمان ہوتا کون ہے، اس کے بعد آپ اگلی بات یہ کہیں کہ اگر مسلمان کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کی حیثیت کیا ہے۔ یہ زبان ہی ہے جس سے بندہ مسلمان ہوتا ہے اور اسی زبان سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر زبان سے لفظ بولنے کے بعد بھی کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا تو آپ پھر دنیا کے اندر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، کسی کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ زبان ہی کافر بناتی ہے اور زبان ہی مسلمان بناتی ہے۔ اور رہی بات مسلمان ہونے کے بعد کسی کا نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرنا، تو آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے سورہ حجرات کا مطالعہ کریں اور اس میں دیکھیں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول میں اور آپ کے ادب کے بارے میں جتنی باتیں کہی ہیں وہ ایمان والوں سے کہی ہیں۔ آئیں ذرا میں چند مقامات سے آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ بھی اس کا بغور مطالعہ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرو اور ان کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ورنہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایمان لانے کے بعد ہی حکم ہے کہ انسان صرف آواز کو اونچا کر رہا ہے، کوئی لفظ نہیں بول رہا، کوئی بات نہیں کر رہا، نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی معاذ اللہ ہلکا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکال رہا، صرف اپنی آواز کو اونچا کر رہا ہے۔ اور پھر بولنے کے لحاظ سے کہ جیسے ایک دوسرے سے بولتے ہو ایسے تم نبی علیہ السلام کے بارے میں نہ بولو۔ ایمان ضائع ہونے کا اللہ پاک یہاں پر بندوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو بلاتے ہیں حجرات سے، حجرات کے باہر، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ یہ بھی وہ لوگ آ کر آوازیں دے رہے ہیں اور صرف آواز دینے پر بھی اللہ پاک پابندی لگا رہا ہے کہ تم کیوں آوازیں لگا رہے ہو اور کیوں میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں تم ان کو آواز کے ذریعے تم تکلیف دے رہے ہو۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ اے ایمان والو، تم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہو تو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ تو اب یہاں پر بھی لفظ ہی ہیں جن سے اللہ پاک منع کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرما رہا ہے، لا تجلوا دعاء الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ سارے احکامات ایمان لانے کے بعد ہیں۔ گفتگو کیسے کرنی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، بولنا کیا ہے، کس انداز میں بولنا ہے، تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی لفظ آپ زبان سے نکال دیں اور آپ کہیں کہ جی مسلمان تو کوئی گستاخ نہیں ہو سکتا، مسلمان تو، کیا آپ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی شخص کو یہ اتھارٹی دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے جو مرضی نکالتا رہے، صرف اس کے کلمے کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو یہ آپ کا فلسفہ قرآن کے بالکل مخالف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔